میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والے کی اگر ایک نماز سے دوسری نماز میں کمال پیدا نہیں ہوا تو کام کرنے والا تنزلی پہ ہے، ترقی پہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انبیاء اکرام علیہ السلام کا اس زمین پر آنا یہ ظاہر سمجھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا اس زمین پر آنا غیب کو سمجھانے کے لیے ہوتا تھا۔ اس لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو ہم غیب سے جوڑیں گے تو موت کے بعد والی زندگی کا جسمانی ہونا یہ ہماری سمجھ میں آئے گا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کی خبروں کو اگر ہم نے ظاہر سے جوڑا تو پھر یہ قبر جو ہے اس کی زندگی کا جسمانی ہونا پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اب قبر کا غیب میں ہونا ہماری سمجھ میں آئے، اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پر غور کرنا پڑے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات مجھے جبریل اور میکائیل ایک مقدس زمین پر لے گئے، میں نے سب سے پہلے وہاں پر ایک آدمی کا کلہ چیرا جاتا ہوا دیکھا، آگے جانے پر ایک لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر پتھر مارتے ہوئے دیکھا کہ جس سے اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اور آگے جانے پر ننگے مرد اور عورتوں کو تنور کی طرح آگ کے گڈھوں میں جلتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح جبریل اور میکائیل مجھے اور آگے لے گئے تو میں نے وہاں پر ایک خون کی نہر کو دیکھا جس میں ایک آدمی کو پتھر سے مارا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے اور آگے لے کر پہنچے تو مجھے وہاں پر ایک ہرا بھرا باغ نظر آیا، پھر ایک پیڑ پر مجھے چڑھایا گیا تو اس پیڑ کے بیچ میں بنے ہوئے مکان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بہت سے بوڑھے مرد اور جوان مرد اور بچے اور عورتوں کے ساتھ مجھے نظر آئے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک قول نقل ہے، تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقدس زمین پر جانے کی بات کی ہے یہ مقدس زمین عالم ارواح ہے۔ اللہ نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، یعنی معراج کرائی، اسی طرح برزخ کی مقدس زمین پر بھی آپ کو سیر کرائی ہے۔ یہ اوپر کی روایت اس کی دلیل میں ہم نے آپ کے سامنے سنائی۔ یہ عالم برزخ میرے دوستو 6 زمینوں کے بعد کا ایک عالم ہے جو عالم دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ اس زمین سے عالم برزخ کی دوری کا صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی دوری کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ جامع ترمذی کی وہ روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمین سے دوسری زمین کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر زمین سے دوسری زمین کے درمیان کا فاصلہ وہ بھی 500 سال کے برابر ہے۔ ہر زمین کے اوپر مخلوقات آباد ہے، ہر زمین کے اوپر مخلوقات آباد ہے، جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظوں سے ہوتی ہے جسے آپ نے خیبر کی بستی میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے اپنی دعا میں استعمال کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، تو رب ہے 7 آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن پر یہ 7 آسمان سایہ کیے ہوئے ہیں، اور تو رب ہے 7 زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جنہیں 7 زمینوں نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان ان زمینوں پر پہنچ سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول ہی میں موجود ہے، آپ کی روایتوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دین اگر سریا پر ہوتا تو یہ فارس والے یعنی انسان اسے وہاں سے بھی لے آتے، اور ایک جگہ پر یوں فرمایا کہ علم اگر سریا پر ہوتا تو یہ اسے وہاں سے لے آتے، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان اگر سریا پر ہوتا تو یہ لوگ اسے وہاں سے لے آتے۔ تو
تو ان روایتوں میں، ان حدیثوں میں دو چیزیں واضح ہوئی، دو چیزیں ان روایتوں سے ثابت ہوئی۔ پہلا یہ کہ علم اور ایمان اور دین یہ تینوں چیزیں ثریا پر نہیں ہیں، اور دوسرا اگر یہ ہوتی تو یہ وہاں سے بھی لے آتے، یعنی انسان کی پہنچ ثریا تک ہو سکتی ہے، انسان کی پہنچ ثریا تک ہو سکتی ہے، اور ثریا ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پہنچ ستاروں تک ہو سکتی ہے۔ ان ساتوں زمین کے بعد عالم برزخ کی شروعات ہوتی ہے۔ اس عالم میں پہنچنے والے انسان کو وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے انسانوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ جو انسان اس دنیا سے انتقال کر کے عالم برزخ میں پہنچتا ہے، تو جو لوگ پہلے انتقال کر کے پہنچ چکے تھے انسانوں سے، ان انسانوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہم لوگ قبر اسے سمجھتے ہیں جہاں انسان کے جسم کو اس دنیا میں مٹی کے اندر گڑا کھود کر دبا دیا جاتا ہے۔ اگر یہ ہمارے پیروں کی نیچے کی زمین، یعنی جس زمین پر ہم سب چلتے اور پھرتے ہیں، اس 5 فٹ نیچے کی زمین کو اگر قبر و برزخ نام دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کو کا کیا مطلب ہوگا جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر پر قبر میں 99 اسلحے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں، اور ان اسلحوں کا کہ زہر کا حال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اسلحہ، کوئی ایک بھی اسلحہ اس زمین پر پھنکار مار دے، یہ وہاں پر اس روایت میں یہ لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک اسلحہ اگر اس زمین پر جس پر ہم آپ رہ رہے ہیں، اگر اس زمین پر پھنکار مار دے تو زمین پر کہیں کوئی سبزہ یہ نہ اگے۔ یہ دارمی کی روایت ہے، اس میں درج ہے۔ برزخ کے عالم کی ان حدیثوں کا مطلب تب سمجھ میں آئے گا جب پیروں کے نیچے کی زمین کو قبر نہ سمجھ کر ایک گڑھا سمجھا جائے کہ گڑھے میں ہمارا یہ جسم روح نکلنے کے بعد دبا دیا جاتا ہے، اور اگر ہم اسے ہی قبر سمجھ رہے ہیں تو تب پھر یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زمین کے سارے ہی لوگ، اس زمین میں تو سارے ہی لوگ دفن ہیں، کفر والے اور شرک والے اور شک والے، تو کیا انہیں قبر کا عذاب نہیں ہو رہا ہے؟ کیا انہیں 99 اسلحے نہیں ڈس رہے ہیں؟ اگر ان کی روح پر ہی عذاب ہو رہا ہو اور سانپ جو ہے وہ پھنکار مار رہے ہوں، تو اگر یہ سانپ 7 فٹ نیچے کی زمین پر پھنکار مارے، کہ مار رہے ہیں پھنکار وہ 7 فٹ نیچے، اور قبرستان کی زمین کے اوپر چاروں طرف ہریالی پھر نظر آ رہی ہے، یہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ درخت نظر آ رہے ہیں، پیڑ پودے نظر آ رہے ہیں، کہ گھاس پیڑ اور پودے اسی زمین پر نکلے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان میں سے، ان دو میں سے کوئی ایک اسلحہ اگر اس زمین پر پھنکار مار دے تو کبھی سبزہ نہ اگے، یعنی 5,74,00,000 مربع کلومیٹر میں کہیں گھاس نہ اگے، لیکن قبرستان میں تو ہرا بھرا ہے۔ پھر کیا مطلب رہا اللہ کے نبی کی اس خبر کا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے کیا کوئی پہیلی بجھائی ہے؟ اگر ایمان کنہ سیکھنے والوں کی یہ باتیں مان بھی لی جائیں کہ برزخ کا عالم اور اس میں موجود قبر ہمارے پیروں سے 5 اور 7 فٹ نیچے اسی زمین میں ہے، تب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ لوگ جن کے جسم چتا پر رکھ کر آگ میں جلا دیے جاتے ہیں، اس ہندوستان میں چتا کے اوپر رکھ کر ان کے جسم آگ میں جلا دیے جاتے ہیں، اور بہتوں کے دریا اور سمندر میں جسم کو بہا دیا جاتا ہے، جن کو مچھلیاں اور سمندری جانور کھا جاتے ہیں ان کے جسم کو، یا جنگل میں درندے کسی انسان کو مار کر اس کے جسم کو کھا جاتے ہیں، تو کیا یہ لوگ قبر کے عذاب سے چھٹکارا پا جاتے ہیں اور منکر اور نکیر کے سوالوں سے بچ جاتے ہیں؟
نہ صرف ان کے اتنا کہہ دینے سے بات ختم ہو جائے گی کہ ایسے لوگوں کو تو اللہ پاک اپنی قدرت سے دوسرا جسم دیتے ہیں، ہاں جو لوگ جلا دیے گئے یا جن کو مچھلیوں نے کھا لیا، اتنا کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہوگی۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ لوگ مسلمانوں سے افضل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو قبر میں پرانا جسم ملے اور فرعون، قارون یا ان جیسے لوگوں کو قبر میں نیا جسم ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی مصر کی راجدھانی قاہرہ میں فرعون کا جسم رکھا ہوا ہے، یا اسی طرح سینکڑوں انسانوں کے جسم دنیا کے اندر سینکڑوں سالوں سے رکھے ہوئے ہیں، جنہیں کوئی بھی انسان جا کر آج بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور خود اپنے ملک میں جو عجائب گھر ہیں ان میں بھی ایسے مردہ جسم رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا فرعون اور دوسرے لوگوں کے مردہ جسموں پر عجائب گھروں میں ہی عجائب قبر ہو رہا ہے؟ کہ ان کے جسم یہاں رکھیں تو انہیں پر عجائب قبر ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ایمان والے کا جسم قبر میں جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہواؤں میں ہو، پر اس کے جسم کی ہڈیاں وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوں؟ بعض جگہ قبرستانوں میں ہڈیاں جو ہے وہ کتے لے کے کتے نکال لاتے ہیں قبر سے۔ اکثر کھدائی کرتے وقت قبرستان میں جب زمین کی کھدائی کرتے ہیں قبر وہ گڈھے کو مردے کو دفنانے کے لیے، تو اس وقت بھی 2-4 سال پہلے دفن کیے ہوئے کسی مسلمان کی ہڈیاں ہمیں مل جاتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے۔ ملک الموت کے میرے دوستو، ملک الموت کے انسان کی روح نکال لے جانے کے بعد 100% لوگ یہی سمجھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ بھائی فلاں انسان ختم ہو گیا۔ اگر کوئی انسان موت کے بعد والی زندگی کو سوچنا بھی چاہے تو اس ختم کے بولنے سے آگے کی زندگی میں سوچنے کے بارے میں اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ تو ختم ہی ہو گیا، اور یہی ہوگا کہ ایک دن ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ انسان ختم ہو جانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ البتہ کائنات کی ساری شکلیں ایک دن ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گی، پر انسان کبھی فنا اور ختم نہیں ہوگا، بلکہ انسان کو منتقل کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ منوالہ نے انسان کی روح کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، وہاں سے منتقل کر کے پھر وہ وہاں جو جسم عالم ارواح میں بنائے تھے اس میں داخل فرمایا، اور پھر عالم ارواح سے ہماری روحوں کو منتقل کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ اب اسے دنیا میں منتقل ہو کر قیامت تک رہنے کے لیے برزخ کے عالم میں بھیجا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن فیصلے کے بعد یا تو ہمیشہ رہنے کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یا پھر ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے علاوہ انسان کا کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا میں ملا ہوا اس کا جسم البتہ ختم ہو کر مٹی ہو جاتا ہے، پر انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں ملا ہوا جسم وہ بھی خراب نہیں ہوتا ہے، کہ زمین کی مٹی پر انبیاء علیہ السلام کا جسم حرام ہے، نہ تو ان کے جسموں کو یہ گلا سکتی ہے اور نہ ہی سڑا سکتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی یہ بات آپ سے عرض کی جا چکی ہے کہ عالم برزخ 6 زمینوں کے بعد کا ایک عالم ہے جو عالم دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے دنیا سے منتقل ہو کر قبر میں پہنچنے کی مثال ایسی ہے جس طرح ماں کے پیٹ کی تنگی اور اندھیرے سے نکل کر انسان دنیا میں آتا ہے۔ عالم دنیا سے عالم برزخ لاکھوں گنا بڑا ہے۔ یہ روایت اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام اور میکائیل یہ ساتھ لے کر گئے تھے۔ اس عالم میں انڈے کی جیسی ایک چیز ہے جس کا نام قبر ہے۔ میری یہ بات آپ کو شاید عجیب لگ رہی ہوگی کہ عالم برزخ میں انڈے جیسی ایک چیز کا نام قبر ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات میری نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قبر کی مشابہت انڈے سے کی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے کہ وہ قبر میں اس طرح دبائے جائیں گے جس طرح انڈے کے اندر اس کے بچے کو پتھر رکھ کر دبا دیا جائے۔ ایک روایت میں اس حدیث میں اس کی روشنی میں اب یہ حدیث ہماری سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب گناہگار قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو قبر اسے اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جس طرح انڈے کے اندر بچے کو پتھر رکھ کر دبا دیا جائے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ عالم برزخ میں موجود ہر انسان کی قبر میں خدا جسم بناتے ہیں۔ ملک الموت ہمارے اس دنیا کے جسم سے روح نکال کر اس جسم میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بغیر کسی شک کے قیامت کے دن تم لوگ آدم علیہ السلام کے قد پر بے ختنہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیے جاؤ گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا ہر جنتی آدم علیہ السلام کے جسم کی طرح 60 ہاتھ کا ہوگا۔ جب جنت سے نکال کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو الگ الگ اسی زمین پر اتارا گیا تو 40 سال کے بعد عرفات کے میدان میں دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، پھر دونوں ساتھ میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کے پیٹ سے انسانوں کو اس زمین پر بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا جو آج تک جاری ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک جاری رہے گا۔ پر حوا علیہ السلام سے شروع ہوا انسانوں کے عالم ارواح سے آنے کا سلسلہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک جو چلا، ان سارے انسانوں کا جسم 60 ہاتھ کا ہی ہوتا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد انسانوں کا جسم اور عمر گھٹتے گھٹتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ جسم 5 سے 7 فٹ کا اور عمر 60 سے 63 سال کے درمیان رہ گئی۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ 19 کروڑ 69 لاکھ اور 50,000 مربع میل پھیلی ہوئی دنیا میں انسانوں کے لیے 5 کروڑ 74 لاکھ اور 10,000 مربع میل زمین پر مٹی، تقریباً 14 کروڑ مربع میل پر یہ پانی ہے اور 5 کروڑ 74 لاکھ مربع میل پر یہ مٹی ہے یعنی زمین ہے۔ یہ زمین پر تن و تنہا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر فرشتوں کے ذریعے آسمانوں کے اوپر سے اسی زمین پر اتارا گیا تھا۔ جس طرح قیامت کے قائم ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان کے اوپر سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر پیلے رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ملک شام کی جامع مسجد کی مینار پر اتارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت مسجد کی مینار پر اتارے جائیں گے اس وقت امام مہدی فجر کی نماز کی امامت کرنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ اقامت بھی کہی جا چکی ہوگی، پر اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر آسمان سے اتارے جانے کی خبر سن کر امام مہدی نماز پڑھنے سے رک کر مسجد کی مینار سے عیسیٰ علیہ السلام کے اتر آنے کا انتظار کریں گے۔ پھر ان کے اتر آنے کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جماعت کی نماز کرنے کو کہیں گے، امامت کرنے کو کہیں گے اور خود مصلی سے ہٹ جائیں گے۔ پر عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر امام مہدی ہی فجر کی نماز پڑھائیں گے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سورہ فاتحہ کا علم نہیں ہے اور بغیر سورہ فاتحہ کے نماز کا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہی بات کہ خدا قبر میں جسم کیسے بناتے ہیں، ایک سوال یہاں یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک اس دنیا میں انڈوں کے اندر پرندوں کے جسم بناتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک برزخ کے عالم میں قبر کے اندر ان انسانوں کے جسموں کو اپنی قدرت سے بنا کر تیار رکھتے ہیں جو انسان عالم ارواح سے دنیا میں آ چکے ہوتے ہیں۔ جس طرح عالم ارواح سے منتقل ہو کر دنیا میں آنے والے انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ عالم ارواح سے منتقل کیے جانے سے 4 مہینے پہلے اللہ پاک اس انسان کی ماں کے پیٹ میں اس کا جسم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔
اسی طرح انسان جیسے ہی عالم ارواح سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو قبر میں اس کا جسم یہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم جاندار چیزوں کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان چیزوں سے جاندار چیزوں کو نکالتے ہیں، اور جس کو چاہیں اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک انڈوں کے اندر اس وجہ سے جسم نہیں بناتے کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ انڈوں کے بغیر جسم بنانے پر قادر نہیں ہے، یہ سوچنا کفر ہے۔ انڈوں کے اندر جسم کا بنانا انسانوں کے قبر میں بن رہے جسم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ قبر میں انسانوں کے بن رہے جسم کو اللہ پاک اس دنیا میں انڈوں کے اندر جسم بنا کر سمجھاتے ہیں۔ اس لیے قبر میں جسم بن جانے کے بعد ملک الموت دنیا کے جسم سے روح کو نکال کر قبر کے جسم میں منتقل کرتے ہیں، روح اس کی اس جسم میں منتقل کی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی روح جب قبر کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے اور اس کے ساتھی واپس چل دیتے ہیں، یعنی ملک الموت اور اس کے ساتھ آئے ہوئے 500 فرشتے، تو ان کے واپس ہونے پر ان فرشتوں کے پیروں کی آواز، فرشتوں کے پیروں کی آواز ایسے سنائی پڑ رہی ہوتی ہے، اور اسی میں اس کے پاس جو فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ انسان کا جسم ہی قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، جس طرح مرغی کا بچہ انڈے کے اندر دبا رہتا ہے، ایک بار انڈے سے باہر آنے کے بعد اگر سارے انسان مل کر دوبارہ اس انڈے میں اسے ڈالنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انڈے سے باہر آیا ہوا بچہ انڈے کے اندر چاروں طرف سے دبا ہوا تھا، جو باہر آنے کے بعد ہمیں انڈے سے بڑا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر انسان کو جگہ کی تنگی محسوس ہوتی ہے، لیکن سوالوں کے جواب دے لینے کے بعد مومن کی قبر اسی لیے 70 ہاتھ کی لمبی اور چوڑی اور اونچی کر لی جاتی ہے تاکہ مومن کے جسم کو راحت مل سکے۔ اور اسی طرح کافر انسان کو جب سانپ پھنکار مارتا ہے تو اس کا جسم 70 ہاتھ نیچے دھس جاتا ہے اور پھر اسے کھینچ کر اوپر نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی لوگوں کے جسموں کے بارے میں بتلایا کہ کافر اپنی زبان 1 فرسخ یعنی 3 میل اور 3 میل سے 1 فرسخ سے 2 فرسخ تک کھینچ کر باہر نکال دے گا، اور جہنمیوں کے دونوں مونوں کے درمیان کا حصہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ اور قیامت میں کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، یہ مشکات کی روایت ہے۔ اور کچھ روایتوں میں کافر کے کھال کے بارے میں بھی آیا ہے کہ ان کی کھال 72 ہاتھ موٹی ہوگی وغیرہ۔ تو قبر کے اندر ہر ایک کا جسم ہوگا، لیکن منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب نہ دے پانے کی وجہ سے جن لوگوں پر قبر کا عذاب ہوتا ہے، اس عذاب کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے جسم جلن و سوجن اور کالا پن اور جسم پر چھالے وغیرہ پڑے ہونے کی وجہ سے ان کے بدن موٹے بڑے اور بے ڈھنگے نظر آئیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ جس طرح اس دنیا میں کسی انسان کی اگر خوب پٹائی کی جائے تو اس کے جسم کو اور اس کے جسم کو آگ میں جلایا جائے اور دھاردار ہتھیار سے اس کو زخمی کیا جائے، ہاتھ پیروں کو جسم سے باندھ دیا جائے، تو ایسے انسانوں کا جسم جگہ جگہ سے پھولا ہوا اور جلنے کی وجہ سے جسم پر چھالے پڑے ہوئے اور جسم کا رنگ کالا، نیلا اور کئی الگ الگ قسم کے دھبے نظر آئیں گے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر برزخ دنیا کی اس زمین پر نہیں ہے اور قبر بھی یہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی زمین والی قبر میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے۔ ارے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ روایتوں میں ہے
کہ اللہ کے نبی نے اسی زمین پر رہتے ہوئے اور قبر پر کھڑے ہو کر قبر کا عذاب سنا اور دیکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ٹیکنالوجی کا دور یہ جو چل رہا ہے یہ صرف اپنی قدرت کا تعارف کرانے کے لیے ہی شروع کرایا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو ساری خوبیاں ملی ہوئی تھی، جو خوبیاں آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی حاصل نہیں تھی، کہ معراج کا ہونا، آسمانوں کے اوپر کے عالموں کو دیکھنا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ظاہر ہونے والے فتنوں میں شامل ہونے والے لوگوں کی شکلوں اور ان کے حلیوں تک آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے ہی دکھلا دیا گیا تھا۔ آپ کو اسی زمین پر رہتے ہوئے وہ سب دکھلایا جاتا تھا جو اس زمین سے بہت دور ہوتا تھا۔ جیسا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر میں کوثر کے اس حوض کو مسجد کے منبر پر چڑھ کر دیکھا، اور صحابہ کرام سے جو ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں سے پہلے حوض پر پہنچ کر گواہ بنوں گا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت اپنے کوثر کے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں یہ روایت درج ہے، آپ نے منبر پر سے حوض کوثر کو دیکھا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین پر کھڑے ہو کر جنت کو دیکھا، اور جنت کے پیڑ سے انگور توڑنے کے لیے آپ نے اپنے پیروں کو بھی بڑھا دیا تھا۔ حیات الصحابہ میں یہ روایت درج ہے، اور جیسا کہ حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے 300 میل کی دوری پر ساریہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اور انہیں خبردار کر سکتے ہیں کہ ساریہ جبل، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلا کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو سارے نبیوں کے امام ہیں، ان کے ساتھ بھلا وہ سب کیوں نہیں ہو سکتا جو کسی کے بھی ساتھ نہ ہوا ہو؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے جسم کو دفن کرنے والی جگہ پر کھڑے ہو کر عذاب قبر کا سننا اور دیکھنا یہ کوئی حیرت و تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس دور میں ساری باتیں بہت آسانی سے دیکھی اور سمجھی جا سکتی ہیں۔ جس طرح چاند پر پہنچنے والے لوگوں نے جو انسان چاند پر پہنچے تھے، تو انہوں نے چاند سے واپس آنے پر کتے کے بچے کو چاند کی زمین پر چھوڑ دیا تھا، تو کتے کا بچہ اس چاند پر اچکتا اور کودتا تھا، اور اس زمین پر جب وہ لوگ واپس آئے تو 3,84,000 کلومیٹر کی دوری سے ان کی حرکتوں کو یہ لوگ اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر یہ لوگ یہاں بیٹھ کر دیکھتے تھے اسی زمین پر۔ جس طرح آج ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگ نبی کی لجا کو عرفات کے میدان میں حاجیوں کو ٹیلی ویژن یا موبائل پر دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی آدمی ہندوستان میں رہتے ہوئے امریکہ میں رہنے والے اپنے باپ یا بھائی سے موبائل پر ویڈیو کالنگ کر کے ان کو دیکھ کر بات کر سکتا ہے۔ تو جب ایسا ہو سکتا ہے تو کیا اللہ پاک اپنی قدرت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کے عالم میں قبر کے اندر ہو رہے عذاب کو دکھلا اور سنا نہیں سکتے؟ لیکن قدرت کی بات انہی لوگوں کی سمجھ میں آئے گی جسے اللہ کی قدرت کا یقین ہوگا، ورنہ قدرت کی معلومات رکھنے والوں کو بھی قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی یقین کو حاصل کرنے کے لیے ایمان سیکھا جاتا ہے، پر آج ہم نے ایمان کو نہیں سیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے عرش تک بلا لی گئی ہو، بھلا اس بابرکت ذات نے اگر دفن کرنے والی جگہ سے کھڑے ہو کر برزخ کے عالم میں قبر کے اندر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھا ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آسمان میں کھلنے والے دروازوں کو آپ نے اسی زمین پر رہتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر یہ برزخ تو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ایسا اس لیے کہ آسمان بھی انڈے کی طرح گول اور چاروں طرف سے بند ہے۔ یہ بات اس زمین سے جب ہم 4,000 کلومیٹر آسمان کی طرف اوپر جائیں گے تو ہمیں نظر آئے گی، اور جیسا کہ شروع میں وہ حدیث
جو ابھی ہم نے آپ کو سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، اور مجھے وہ باتیں سنائی پڑتی ہیں جو تمہیں نہیں سنائی پڑتی۔ ہاں، ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اب رہی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، قبر کی بات سن کر یا قبرستان میں پہنچ کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی کے بال آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے، کیونکہ قبر ان پر منکشف ہو جاتی تھی۔ جس طرح عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشبو احد کے میدان میں ملنے لگی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ میرے سامنے اگر جنت یا جہنم کو کر دیا جائے تو میرے یقین میں نہ کمی ہوگی اور نہ اضافہ ہوگا کہ جنت یا جہنم ان پر مستحجر اور منکشف ہو چکی تھی۔ ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے انتقال کر چکے بچے کے بارے میں تذکیہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہارا بچہ اس وقت جنت میں کھیل رہا ہے، کہو تو میں تمہیں دکھلا دوں۔ ہاں، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شہید کو قبر کے عالم میں قبر کی زندگی نہیں گزارنی پڑتی، بلکہ شہید کی روح کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ شہید کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ شہید کی روحیں ہرے رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیل لٹک رہے ہیں، یہ جہاں چاہیں جنت میں چلتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ یہ لوگ زندہ اپنے رب کے قریب میں ہیں جہاں ان کو رزق ملتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سرحد کی نگرانی کا کام انجام دیتا رہا اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو اس کو رزق ملتا رہے گا۔ ترمذی اور ابن ماجہ دونوں میں روایت ہے۔ تو ان ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر اپنی روح اور جسم کو اپنی محنت کا میدان بنانا ہے تاکہ ہمارے اندر ہمارے بنانے والے کا دھیان آ جائے، اور دھیان پانے کے لیے غیب کی ان باتوں کو تنہائیوں میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ان پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ نماز کے عمل میں خشوع حاصل ہونے کا راستہ ہے۔ خشوع حاصل ہوتے ہی خشوع حاصل ہونے کے بعد ہمیں وہ محنت کرنی ہے جس محنت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو اللہ سے مانگا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کی ہر بات مانتے چلے گئے، اس لیے کہ قریب والے کی بات وہ مانی اور سنی جاتی ہے۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قریب پہنچ گئے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم تم نے ہماری ہر بات مانی ہے، اب تم مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اب تمہاری ہم مانیں گے، مانو مانگو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے سوچنے کا موقع دیجئے کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے سوچ لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچ کر پھر اللہ سے کہا کہ میں آپ سے دو چیزیں مانگتا ہوں، پہلی چیز اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے ایک امت مانگتا ہوں، اور دوسری چیز امت کی تربیت کے لیے ایک نبی مانگتا ہوں۔ وہ نہیں مانگا جو آج ہمارے ذہنوں میں ہے کہ میری اولادوں کو عمدہ تجارت دے دیجئے اور عمدہ کھیتی دے دیجئے اور عمدہ حکومت دے دیجئے، عمدہ کارخانے یا عمدہ نوکری دے دیجئے۔ یہ امت کھیتی کرنے کے لیے نہیں بھیجی گئی، نہ مانگی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو کھیتی کرنے کے لیے اور دکان کرنے کے لیے اور کارخانے لگانے کے لیے نہیں مانگا ہے، ملک چلانے کے لیے اس کو نہیں مانگا ہے، بلکہ یہ امت بیت اللہ کی آبادی کے لیے مانگی گئی ہے۔ بیت اللہ کی آبادی کی محنت کا مطلب مسجد کی آبادی کی محنت ہے۔ یہ امت جب تک بیت اللہ کی آبادی والی محنت کرتی رہے گی یہ آباد رہے گی، اور جب امت مسجد کی آبادی کی محنت چھوڑے گی تو قسم قسم کی مصیبتوں میں یہ پریشان ہو جائے گی۔ پھر زلزلے بھی آئیں گے، طوفان بھی آئیں گے، جنگیں بھی ہوں گی اور نئی نئی بیماریاں بھی آئیں گی۔ کب؟ جب چیز مقصد سے ہٹ جایا کرتی ہے
تو کوئی نہ کوئی مصیبت کا آ جایا کرتی ہے. اور یہی ہوا کہ یہ امت مسجد کی آبادی کی محنت سے ہٹ کر ملک اور مال کی محنت پر لگ گئی، اور ملک و مال سے ہونے کا یقین اس کے اندر پیدا ہو گیا، اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں اسی وجہ سے مبتلا ہو گئی. آج امت کی محنتیں زمینوں پر، مزدوریوں پر، چیزوں پر ہیں کہ جس طرح لوگ بازار میں چیزوں کے نقشے بنا بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس کے بدلے چند کوڑیاں اور چند پتھر اپنے گھروں میں خوش ہو کر لے آتے ہیں، اس لیے کہ نقشے والوں کا، اسباب پرستوں کا مرکز یہ بازار ہے، جہاں پر یہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں لے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کپڑے بنائے ہیں، یہ برتن بنائے ہیں، یہ دھاگا بنایا ہے، یہ سوئی بنائی ہے. پھر ان بنائی ہوئی چیزوں کو بازار میں لا کر یہ پیش کرتے ہیں. اب خریدنے والا ان چیزوں کو خرید کر پھر پیسے دیتا ہے، اور اس پیسے کو لے کر اسی بازار میں پھر یہ کسی چیز کا انتخاب کر کے اس سے سردی میں حفاظت ہوگی یا اسے گھر لے چلو، تو پھر اس چیز کو خرید کر یہ اپنے گھر میں لے آتے ہیں. ایک سپاہی سے لے کر ملک کے وزیر اعظم تک بازار سے چیزیں لا لا کر اپنی زندگی بنا رہے ہیں. یہ بازار میں بڑے بن کر جاتے ہیں اور ہم بازار میں چھوٹے بن کر انہیں وہ چیزیں بیچ دیتے ہیں. میرے دوستو، بازاری زندگی حقیر ہے. اللہ کے یہاں ایک گدھا اتنا حقیر نہیں، ایک رنڈی اتنی حقیر نہیں ہے جتنا حقیر بازاری آدمی ہے. اور ادھر اللہ جل جلالہ و من والہ نے بازار کے مقابلے پر مسجد بنائی ہے، جہاں عملوں کو بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ عملوں کو بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرو کہ اے اللہ، میں نے تیرے والے عمل بنائے ہیں جو تجھے پیش کر رہا ہوں، اب تو اپنی قدرت سے میری زندگی بنا دے. جو فرشتے فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں جہاں بھی اس نے عمل بنائے تھے وہ عمل کو لے کر وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کے سامنے انسان کے عمل پیش ہوتے ہیں. اس لیے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل پیش کر کے اللہ سے اطمینان، حفاظت، سکون اور پرورش مانگو. عمل پیش کر کے اللہ سے ہدایت مانگو. یہاں زمیندار اور کاشتکار کو بھی عمل پیش کر کے مانگنا پڑے گا، اور فقیر اور مالدار کو بھی عمل پیش کر کے مانگنا ہوگا کہ کان صحیح سنیں گے یا غلط سنیں گے، بدن صحیح بیٹھے گا یا غلط بیٹھے گا، آنکھ صحیح دیکھے گی یا غلط دیکھے گی، زبان صحیح بولے گی یا غلط بولے گی، دماغ صحیح سوچے گا یا غلط سوچے گا. اس کا پتہ نماز کو قائم کرنے پر چلے گا کہ اس نے اپنے جسم کا استعمال مسجد کے باہر کیسے کیا ہے. اگر جسم کا استعمال اپنی مرضی پر کیا ہے تو نماز کے عمل میں اللہ پاک اسے اپنا دیدار نہ کرائیں گے، اور جس کی نماز کے عمل میں خدا کا دھیان نہیں ہوگا اس کے لیے یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر مصیبتیں ڈال دو، اس کے اوپر بیماریاں ڈال دو، اس کے نقشوں میں آفتیں ڈال دو، اس کے اوپر غم اور فقر ڈال دو، اور اس کے اوپر پریشانیاں اور تنگیاں ڈال دو. اور نماز بھی اسے بد دعا کرتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے زمیندارے میں کیڑے پڑ جائیں، یا بازار میں آگ لگ جائے، یا دکان میں نقصان ہو جائے. اس کی زندگی کی بربادی کے فیصلے کے لیے، کاروبار کے اجڑنے کے لیے، اور ذلیل رسوا اور پریشان حال ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ نماز کے عمل میں اس نے خدا کے دھیان کو اہمیت نہ دی. ایک تاجر آدمی اللہ اکبر سن کر اگر نماز کے عمل کے لیے مسجد میں آ گیا تو اب آنے کے بعد اس تاجر کو اللہ کے سامنے عمل پیش کرنا پڑے گا کہ تم نے تجارت میں کون سے عمل کیے، غیر اللہ کے اعتبار سے عمل کیے یا ہمارے اعتبار سے عمل کیے. اگر عمل خراب نکلے تو مسجد میں آ کر بھی فیصلہ اس کی ناکامی کا ہوگا کہ مسجد کا نمازی ہے پھر بھی اس کی ناکامی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. آج جیل خانوں میں نمازی کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ نمازی تو ہے پر بد عمل انسان ہے. اس کے پاس نماز کی صورت تو ہے، نماز کی حقیقت نہیں ہے.
کہ جنگل میں شیر تو ہے پر مردہ ہے۔ آج مسجد میں آنے والے نمازیوں کا عمل سے پلنے کا ذہن نہیں ہے، بلکہ نقشوں اور چیزوں سے پلنے کا ذہن بنا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، کامیابی کی شروعات وہ نماز سے ہوگی۔ دنیا و آخرت کی ساری فلاح و بہبود، حفاظت، یہ سب نماز پر ہے۔ امت کا پھر سے مسجد کی آبادی کی محنت پر آنا ہی اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے، پر اس کی محنت میں سب سے بنیادی جملے دو ہیں، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ مسجد کی آبادی کی محنت کی یہی بنیاد ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنا ہوگا، تاکہ ہم ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے بن جائیں۔ اسی کے لیے ہمیں مسجد میں علم کے حلقے لگانے ہوں گے، جس حلقوں میں سے ہمیں علم سیکھ رہے ہوں یا ہم سکھلا رہے ہوں، یہ مسجد کی آبادی کی یہ پہلی محنت ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کی دوسری محنت لا الہ الا اللہ کو اپنے دماغ میں بیٹھانا ہوگا، تاکہ ہم اللہ کے علاوہ سے مایوس ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں مسجد میں ایمان کو سیکھنے کے حلقے میں بیٹھنا ہوگا، اور یا ہم کو حلقے لگانے ہوں گے۔ جس حلقے سے ہم ایمان سیکھ رہے ہوں یا سکھلا رہے ہوں، یہ مسجد کی آبادی کی دوسری محنت ہے۔ اور مسجد کو آباد کرنے کی تیسری محنت میں ہمیں تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے اندر اللہ کا دھیان پیدا کرنا ہے۔ اس طرح ان تینوں محنتوں کو کرتے ہوئے ہمیں نماز کا عمل کرنا ہے۔ نماز کا عمل اپنے اندر نماز کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ نے مکہ میں دار ارقم میں ان تینوں محنتوں کو شروع کرا کر مدینہ کی مسجد نبوی کی کو ساری دنیا کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ مسجد نبوی میں یہ تینوں محنتیں ہر وقت ہوا کرتی تھی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا عمل کر لیتے۔ ہر چیز سے ہٹ کر ان تینوں محنتوں کو مسجد میں کرنے اور کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کو دیکھتے ہوئے گزر رہی ہو، اور اللہ کو دیکھتے ہوئے زندگی کا گزارنا کسی انسان کو اس وقت تک میسر نہیں ہوگا جب تک یہ اپنے آپ کو دیکھنے والا نہ بن جائے۔ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ جب تک کہ یہ زندگی میسر نہ ہوگی، جب تک کہ یہ اپنے آپ کو دیکھنے والا نہ بن جائے۔ اپنے آپ کو دیکھنے کا مطلب کہ ہم اپنی روح کو دیکھ رہے ہوں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس روح کو اللہ کا دیدار ہونا ہے، ہمیں صبح سے لے کر شام تک اپنی ہی روح کا خیال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی غفلت پر شیطان کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو غفلت کا نقصان بتلا دیا ہے۔ شیطان جو سب سے بڑا عابد اور سب سے بڑا عارف اور سب سے بڑا عالم تھا، کہ اس سے بڑا نہ کوئی عالم ہوا، نہ اس سے بڑا کوئی عارف ہوا، اور نہ اس سے بڑا کوئی عابد ہوا۔ جب غفلت کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا تو ہماری کیا مجال ہے؟ یہاں پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان صفات کے ہوتے ہوئے اس کے اندر انا کیسے آ گئی، کہ میں آدم سے افضل ہوں، کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں آگ سے۔ آدم علیہ السلام ابھی پیدا کیے گئے ہیں اور میں ہزاروں سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، پھر یہ ان کے سامنے میں سجدہ کیوں کروں؟ آخر یہ بات اس کے اندر کیسے آ گئی؟ اس کے اندر یہ بات کیسے آ گئی؟ انبیاء علیہ السلام بھی عارف، عالم اور عابد ہوا کرتے تھے۔